علیکم ناظرین، میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو ہم سب کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک بہت ہی اہم بیماری کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ ایسی ایک بیماری جو عورتوں سے منسلک ہے اور جس سے ان کی سوشل، پرسنل اور میرٹل لائف بہت افیکٹ ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہماری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ تسنیم صاحبہ، جو کہ ہیڈ آف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر یونٹ 2 کی انچارج ہیں اور پروگرام مینیجر ہیں ریجنل فسچولا سینٹر کی۔ تو ویلکم کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کو۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایشو ہے جس کا ابھی دن بھی منایا گیا ہے، تو بہت اہم ہے یہ بات کہ اس کی اویئرنیس ہم پھیلائیں لوگوں میں۔ تھینک یو نازیہ فار انوائٹنگ می، تھینک یو، موسٹ ویلکم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے فسچولا؟ بیسیکلی فسچولا ایک ہول، عام لینگویج میں سوراخ کہہ لیں، جو کہ بن جاتا ہے برتھ کینال کے درمیان اور بڑی آنت کے درمیان، یا برتھ کینال اور مثانے کے درمیان۔ سو اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خود دیکھیں کہ ہول بنے گا تو کانسٹنٹلی اس میں سے یا یورین نکلے گا اگر وہ مثانے کے ساتھ بن گیا، اور اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، پیشنٹ ہر وقت لیک کرتی رہے گی۔ اور اگر وہ بڑی آنت کے ساتھ بن گیا تو پیشنٹ ہر وقت جو ہے وہ سٹول پاس کرتی رہے گی، مطلب پخانہ اس کو آتا رہے گا، اور اس کا جو ہے اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ سو آپ اس کی پھر مزری کو امیجن کریں کہ جب اس کو کانسٹنٹ یورین آ رہا ہو، کانسٹنٹ سٹول پاس کر رہی ہو اور کنٹرول نہیں کر رہی ہے، اس کے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا، تو وہ لائف کیسی ہوگی؟ میزریبل لائف۔ کوئی ابھی اس کا بچہ بھی اگر ہوا ہے تو وہ تو اس کو ٹینشن ہی نہیں دے سکتی۔ اور میجورٹی جو ہیں یہ کیسز وہ ہوتے ہیں جو کہ بچے کی پیدائش کے دوران ہوتے ہیں، کیونکہ بیبی کا جو ہیڈ ہے وہ کمپریس کر رہا ہوتا ہے مثانے کو بٹوین دا بون اینڈ دا ہیڈ۔ جب یہ دو چیزوں کے درمیان مثانہ کمپریس ہوتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مثانہ، بیبی تو پیدا ہو گیا زندہ یا مردہ، دونوں صورتیں اس میں ہوں گی، بہت پرولونگ لیبر گئی۔ سو وہ جو مثانہ تھا وہ اتنا پریشر پڑا اس کے اوپر کہ وہ بالکل جھڑ گیا وہاں سے، اور جب وہ بنا جھڑا تو اس کے ساتھ وہ ہول بن گیا، اور کافی بڑے، بعض کا 3-4 سینٹی میٹر کے ہولز ہوتے ہیں، سمجھے اتنے سائز کے۔ اینڈ دین بیبی کا تو لک آفٹر بہت دور رہ گیا، جو کیونکہ وہ تو اب خود ایک مزری میں شامل ہو گئی، اور اس مزری کی جو سفرنگ ہے وہ پھر لانگ ٹرم بے شمار سفرنگ ہے، اور وہ سفرنگ سوشل سفرنگ ہے، مطلب سوشلی ان کے پاس ہسبینڈ چھوڑ جاتے ہیں، اگر بچے بڑے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ بالکل ایک تنہائی میں زندگی گزارنا شروع ہو جاتی ہیں، بیکاز اٹینڈنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں آتے، ان کے گھر والے ان کے پاس نہیں آتے، ہمسائے ان کے پاس نہیں آتے۔ سو اٹس اے لانگ اسٹوری جس کو کہ ہم اتنا دیکھتے ہیں جب قریب سے، تو ان کی سرجری جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے اسٹریسڈ ہوتے ہیں کہ یہ 100% ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں 1% چانس بھی ہم لینے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وی کین سی کہ اس کے بعد اس کا سبسیکوینٹ فیز میں اس نے کتنا اپسیٹ ہو جانا ہے۔ تو یہ کون سی زیادہ جو پیشنٹس آپ کی زیادہ رورل ہیں، اربن ہیں، وہ والی زیادہ ہیں جو مڈ وائف سے جن کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہاسپٹلس میں تو شاید تھوڑی کیئر ہوتی ہوگی۔ اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بیسیکلی اس میں رورل کی زیادہ ہیں۔ ہمارا ایکچولی ہم نے سو فار وی ہیو ڈن ویری آلموسٹ 700 ہم نے سکسیزفل فسچولا سرجریز کی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارا 100% سکسیس ریٹ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم یہ کوٹ کرتے ہیں کہ اب ہمارا 100% ہم نے اچیو کیا ہوا ہے سکسیس ریٹ۔ وائی؟ بیکاز ہم ہر پاسبل کیئر دیتے ہیں ان کو۔ تو ہم نے اپنا جو ڈیٹا انالائز کیا، اور آل اوور جو ڈیٹا ہے انٹرنیشنل، وہ بھی یہی شو کرتا ہے کہ یہ ان میں سے میجورٹی رورل ہیں، آلموسٹ مور دین 90% رورل ہیں۔ وہ فسچولا، ابھی ہم اس ڈیٹیل کی طرف بھی آئیں کہ یہ وہ فسچولا ہے جو برتھ کینال بیبی کی ڈلیوری کے دوران بنا۔ وہ بھی فسچولا ہیں جو سیزیرین کے دوران بن جاتے ہیں، وہ بھی فسچولا ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آئٹروجینک، ڈاکٹرز انڈیوس فسچولا، اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز انڈیوس فسچولا۔ اس میں کیا ہے کہ سرجری ہوئی، میجر سرجری، یا تو وہ کمپلیکیشن تھی ویسے ہی جس کی وجہ سے اس کو فسچولا ڈیولپ ہو گیا، انجری آ گئی مثانے میں یا بڑی آنت میں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ وہ کمپیٹنٹ سرجن نہیں تھا،
بالکل ان ایبل قسم کا سرجن تھا اور اس نے فسچولا ڈیولپ کر دیا, انجری کر دیا اندر. وہ انجری کی اس نے ریکگنائز بھی نہیں کی وہ انجری کہ اس کو اسی وقت ریپیئر کر دیا جاتا ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ہے دیٹ اینڈز اپ ان دس کائنڈ آف پرابلم. سو جو برتھ کینال ریلیٹڈ فسچولا ہیں یعنی ڈلیوری ریلیٹڈ فسچولا ہیں وہ رورل ایریا میں زیادہ ہیں. کیوں؟ اور رورل ایریا میں بھی وہ رورل ایریا جو کہ بہت فار فلنگ ہیں, بہت دور ہیں, جن کی اور ہاں ان کو روڈ کو ایکسیس نہیں ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, ایک ان پڑھ دائی جو کہ ٹھیک ہے وہ ٹریڈیشنل دائی ہے, کافی عرصے سے وہ مینیج کر رہی ہے وہاں کے اس علاقے کے کیسز کو, لیکن وہ ایک اب نارمیلٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی کہ اس کا جو ٹائم تھا لیبر کو ایک سرٹن ٹائم فالو کرنا ہوتا ہے. 12 آور سے زیادہ کسی پیشنٹ میں ایکچوئل جو لیبر پروسیس ہے اس سے پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت پہ لیبر کے دوران 2 دفعہ سورج نہیں غروب ہونا چاہیے. اب یہ خاتون جو ہیں گھر والے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, دائی فالس ان کو ری ایشورنس دیے چلی جا رہی ہے. ایز اے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبر پرولونگ ہو جاتی ہے. جب لیبر پرولونگ ہوتی ہے تو جیسے میں نے میکینزم بتایا کہ مثانہ کمپریس ہوتا ہے یا ریکٹم کمپریس ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے ڈلیوری ہوتی ہے یا تو اسی وقت وہ اپنے آپ کو شو کرے گا یا 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد جو نا وہاں سے جب چھڑے گا تو اس کے ساتھ اس کو یورین بہنا شروع ہے. سو یہ رورل پور لیبرنگ کلاس کی بیماری ہے یہ زیادہ, اور جو کہ اس کو ہم کہتے ہیں obstetric fistula یعنی جو ڈلیوری ریلیٹڈ ہے. جو آئٹروجینک ہے, جو ڈاکٹرز انڈیوس اور پرووائڈر انڈیوس فسچولا ہے, اس کے لیے جو ہیں کوئی قید نہیں ہے. دا ریزن بینگ کہ یہ اب پیشنٹ کی چوائس ہے وہ کہاں گیا, کس سے وہ سرجری کروائی اس نے, نمبر 1. سیکنڈلی وہ کتنی کمپلیکیٹڈ اس کی سرجری تھی, دیٹ از اندر تھنگ. آل دا ٹائم ہم پرووائڈر کو بلیم نہیں کر سکتے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم پرووائڈرز فار ایگزامپل سرجن ہیں, جنرل سرجن ہیں, اس نے کبھی گائنی کا کبھی کیس دیکھا نہیں. اب وہ ہسٹریکٹمی یوٹرس نکال رہے ہیں. اب جب آپ یوٹرس نکال رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا ٹیکنیک فالو کرنی ہے. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بلیڈر کے لیول پہ آ کے ان سے انجری ہو جاتی ہے. سم ٹائم بلیڈر کی جو نالیاں جن کو یوریٹرس کہتے ہیں ان کے لیول پہ انجری ہو جاتی ہے آ کے. سو الٹیمیٹلی اٹس دا پیشنٹ ہو سفرز. سو تو وہ سفرنگ پھر ایسی ہے کہ it's not an easy process. Surgery is very difficult. ٹیشوز اتنی تھن ہوتی ہیں, بلیڈر سمجھیں یہ پیپر ہے, اس پیپر کے ذرا تھن ہوتا ہے. اب وہ اسٹیچز ٹیک اپ کرے گا نہیں کرے گا, اس کی ہیلنگ پاور کیسی ہوگی, آلریڈی پور ہیلتھ ہے, پور نیوٹریشن ہے. سو اس سارے سنیریو کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں تو یہ سرجریز کوشش ہوتی ہے ہماری کہ بیسٹ پاسبل اپروچ سے بیسٹ پاسبل اسٹینڈرڈس کے ساتھ کی جائے. اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ اسی لیے ہمارا سکسیس ریٹ بہت امپروو ہوا ہے. ہم ان لوگوں کے لیے اسپیشل ڈائٹ کا وہاں پہ ارینج رکھتے ہیں. آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نشاندہی کیسے کرتے ہیں, کہ کتنی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم کتنی عورتیں ہیں جو اس بیماری سے گزر رہی ہیں یا گزر چکی ہیں, یا کوئی ایسا ڈیٹا ہے؟ ایکچولی اب پاکستان میں تھرو دس UNFPA یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ انہوں نے 8 ریجنل سینٹر بنائے ہیں. سو ان ریجنل سینٹر کا ڈیٹا پلس اگر ہم دیکھیں کہ ایکسپیکٹڈ کمپلیکیشن برتھ کے دوران تقریباً 1 لاکھ عورتیں ہیں جو دے گیٹ کمپلیکیٹڈ, کسی نہ کسی فارم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو, اور ان کمپلیکیشنز میں سے تقریباً 10,000 جو ہے کمپلیکیشنز ان دا فارم آف فسچولا ہوتی ہیں. یہ اس ہول کے ڈیولپمنٹ کی فارم میں ہو جاتی ہیں. سو ان ادر ورڈس تقریباً ایسٹیمیٹڈ یہ ہے کہ 8 to 10,000 فسچولا ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں. سو اب کتنے سرفیس پہ آتے ہیں, کتنوں کو ایکسیس ملتی ہے, دیٹ از این ایشو ایٹ دا مومنٹ. اسی لیے ہماری جو کیمپینز ہیں فار دا لاسٹ 3-4 ایئرز ہماری کیمپینز بہت اسٹرانگ جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے بے شمار پیشنٹس ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. کب سے آپ لوگوں کی کیمپین اس چیز پہ زیادہ دھیان کب سے ہوا, کیونکہ یہ تو ایک ایسی بیماریاں آئی تھنک یہ تو چلتی چلی جا رہی ہوگی, کب سے ہوگا؟ جب ہم نے 2007 میں پیمز ہاسپٹل میں انہوں نے ایک فسچولا سینٹر بنایا اور اس میں 6 بیڈس ڈیڈیکیٹ کیے ان دا پرائیویٹ وارڈ. پرائیویٹ وارڈ از اے پیئنگ وارڈ, لیکن اس پیئنگ وارڈ میں ان لوگوں کو سروس ٹوٹلی فری دی گئی, اور اس میں کولیبریشن تھی UNFPA کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی. سو جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ فیسلٹی سروسز, جو مین پاور سروسز, فوڈ سروسز, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ٹوٹلی فری. جو میڈیسنس کا ایکسپینڈیچر, ان کی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز وہ UNFPA نے دینا شروع کیے. کوئی مطلب پاورٹی لائن سے بلو جو ہوں گے ان کا ہے, یا مطلب کوئی کرائٹیریا کس کے لیے؟ اس میں بیسیکلی
چونکہ پاکستان اس پاورٹی لائن میں آتا تھا جہاں پہ اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ یہاں کے جو obstetric fistula ہیں, ڈلیوری ریلیٹڈ فسٹولا, اس وقت تو یہی زیادہ تھے. ڈلیوری ریلیٹڈ یا جو بھی فسٹولا ہیں ان کو UNFPA فنڈ کرے گی. سو انہوں نے اس پاورٹی لائن وہاں پہ ڈٹرمن کی کہ دا کنٹریز وچ آر بلو دا پاورٹی لائن, یا ایگزیکٹلی آن دا ہول جائے گا, مطلب وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ یا کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہوگا. ایبسولوٹلی. سو ان کو پھر اب یہ جو کیمپینس تھی جب یہ اسٹارٹ کیا گیا تو اس میں پارٹ اینڈ پارسل تھا کہ امیر لوگوں کو جو کہ یہ میسیجز پہنچائیں کیسے کہ دا سروسز آر فری, سو دے شوڈ کم اپ اینڈ دا سروسز آر اویلیبل ان ہاسپٹلس میں. وہ 8 ہاسپٹل سارے جو بگ سٹیز ہیں ان کے اندر وہ بنائے گئے. ایون اب DI خان میں ایک سینٹر بنایا گیا, ایک ایبٹ آباد میں اب نیا بنایا گیا سینٹر. سو اس کا جو ایڈوانٹیج ملا اس کیمپین کا کہ پیپل اسٹارٹیڈ کمنگ اپ. پھر جو ہے کچھ فیز بیچ میں آئے کہ جو موٹیویٹرز تھے, موبلائزرز تھے, وہ ریٹائر ہوئے, نکلے, پھر چینج اوور آف سنیریو ہوا کہ UNFPA سے اب یہ ٹرانسفر ہوا ٹو دا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک. تو اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اب ناؤ از فنڈنگ دا ہول پروسیس. سو اس ٹرانسفر کے اندر تھوڑا سا پروسیس جو ہیں ظاہر موبلائزرز کو جو ہے ان کو تھوڑا بہت ان کو آن ایریا وغیرہ دینا پڑتا تھا. اب ہم نے یہ کیا کہ وی ہیو اسٹارٹیڈ گوئنگ آر سیلوز. اب لاسٹ ایئر مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بھی منتھ ہمارا ایسا گیا ہو جہاں پہ کہ ہم کسی جگہ پہ نہ گئے. سو وی ٹریولڈ آر ٹیم, میرے ساتھ میری ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر کوثر بنگش ہیں, مس اطہر ہیں جو کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے سینٹر میں. سو وی ٹریولڈ فرام جہلم سے لے کے تلا گنگ, اٹک, گلگت بلتستان, اسکردو, ہم ہر جگہ پہ موو کیے اور وہاں پہ جا کے پھر ہم نے کیمپس کیے. ہم نے جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھی, LHW سپروائزرز. LHW سپروائزرز اے ویری امپورٹنٹ لنک ایکچولی. یو ڈونٹ نیڈ اینی موبلائزر. وہ کیا کرتی ہیں کہ دے گو فرام ہوم ٹو ہوم. یہ LHW سپروائزرز ایکچولی سپروائز کر رہی ہوتی ہیں اے گروپ آف LHWs کو. LHW از ویری کلوز ٹو دا کمیونٹی. سو وہاں پہ پھر یہ جا کے ان کی رپورٹنگ میں ہم نے ایڈ کروایا کہ LHW جہاں باقی بیماریوں کے بارے میں رپورٹ کرے گا وہاں فسٹولا کے بارے میں بھی رپورٹ کرے گا. سو اس میں ہمارے جو DHO EDO ہیلتھ وغیرہ ہیں انہوں نے ہمیں بہت ساتھ دیا اور انہوں نے پھر ناؤ دے اسٹارٹیڈ انکلوڈنگ اٹ ان دا رپورٹنگ. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب ہمارے جو ہے نا ایک سسٹم, ایک چین بنی ہوئی ہے اور اس چین کے تحت LHV کو وہ رپورٹ ہو جاتا ہے, LHW کو وہ رپورٹ ہو جاتا ہے فسٹولا. ایون جب ہم کیمپین اور یہ جو سیمینار کر رہے ہوتے ہیں اویئرنیس ریزنگ سیمینار, وہ ہم ملٹیپل ایشوز کو اس میں ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ان LHVs کو جو پریکٹسنگ ہیں ان کو لیبر مینجمنٹ بھی پڑھاتے ہیں کہ کیسے لیبر کو مینیج کرنا ہے کہ اس سرٹن لمٹ کے بیانڈ لیبر نہ جائے. سو اس کا یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. دوسرا پھر LHVs جو ہیں وہ بھی چونکہ کمیونٹی کو ڈیل کر رہی ہوتی تو وہاں بیٹھے بٹھائے وہ 8-10 پیشنٹس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں اس کو بھی جانتی ہوں, اس کو بھی یہ پرابلم ہے, اس کو بھی یہ پرابلم ہے, تو وہ موجود تھے, کسی کو 10 سال سے, کسی کو 15 سال سے. اور بلکہ ایک LHV نے تو میرے ساتھ جب شیئر کیا تو آنیسٹلی مطلب دیٹ واز این ویری آئی وڈ سے ایموشنل دس تھنگ کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے ہمارے بچپن میں چھوٹی سی تھی. اب اس LHV نے جب سنا, وہ بڑی گرون اپ LHV ہے, تو کہنے لگے کہ میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے مطلب میں دیکھتی تھی کہ میری مدر سب کو کرسی آفر کرتی ہیں, ایک خاتون کو آفر نہیں کرتی. وہ عورت ابھی بھی الائیو ہے. اب مجھے پتہ چلا کہ اس کو تو یہ فسٹولا تھا, اس کو تو پیشاب بہنے کی بیماری تھی اور اس کی وجہ سے اس کو جو ہے دور رکھا جاتا تھا, اس کو کرسی نہیں آفر کی جاتی تھی کہ وہ ویٹ کر دے گی. سو اب اس عورت کی مزری دیکھیں کہ اس عورت کی مینٹلی جو ہے نا ہیلتھ کہاں پہنچتی ہوگی, ہے نا, کہ یو آر اسٹینڈنگ, باقی بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز یو آر سفرنگ فرام اے ڈیزیز اینڈ یو آر ناٹ ویلکم ان دیٹ. سو ایسے بھی ایونٹ ہوئے کہ جیسے حیدرآباد سینٹر سے ایک شیئرنگ ہو رہی تھی. پروفیسر پشپا ہیں, شی از اے ویری ریناؤنڈ گائنیکالوجسٹ. تو وہ کہنے لگی کہ ایک خاتون تقریباً 80 ایئرس کی ہو گئی اینڈ شی واز ہولڈنگ دس فسٹولا فار آلموسٹ 40 ایئرس سے وہ فسٹولا یہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اور کہتی جب ہم نے ان کو اس کو کیا, ایڈمٹ کیا آپریٹ کرنے کے لیے, اینڈ نیکسٹ ڈے شی ڈائز بیکاز بائی دیٹ ٹائم وہ اتنی میل نریشڈ, اتنی نیوٹریشن وائز ڈیفیشینٹ ہو چکی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. سو مطلب ابھی اس کو آپریٹ نہیں ہوا, وداؤٹ آپریشن تو جو ہے نا, سو شی ڈائز ود دس مزری. وہ مزری جو پریونٹیبل بھی تھی, وہ مزری جو ٹریٹیبل بھی تھی. کوسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو ہماری LHWs ہیں, LHVs ہیں,
ان کو نہیں یہ بات پتا کہ یہ کیوریبل ہے، فسچولا کی جو پرابلم ہے کیوریبل ہے، اور یہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے، مطلب ایک چیز کا آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ہو سکتا ہے، ہاں تو کیوں نہیں انہوں نے کبھی کیا، یہ پہلے کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا؟ یہ کتنا دیکھیں ایشو تو یہ آئی ڈو ریمبر ایک ہاؤس جاب، اب کتنے ایئرز ہو گئے تو مور دین 25 ایئرز ہاؤس جاب میں بھی یہ پیشنٹس آتے تھے ہمارے ہاؤس جاب میں، اور ایک پیشنٹ ایسی آئی کہ جس میں اس کا پرولیپس تھا، آرگن ڈسینٹ تھا، تو اس نے کہا کرنا کیا، انہوں نے بھی تو آپریشن ہی کرنا ہے نا، تو کٹ ہی کرنا ہے، اینڈ شی کٹ دیٹ ہول تھنگ آؤٹ، اور شی واز ود دس مچ، اتنا بڑا فسٹولا اس کا. اب کر رہے تھے، ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، لیکن جو لمیٹڈ ہینڈس کے اندر لمیٹڈ لوگ تھے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ سرجری اویلیبل ہے کہ نہیں. اب ڈے بائی ڈے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری کیمپینز کا جب رزلٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ آپ کے پاس 15 لائن میں کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں ویٹنگ فار دا بیڈ، تو دس مینس دا پرابلم از دیئر وچ از ناٹ کمنگ اپ. سو ہماری کیمپین پھر اگلے ایئر کے لیے اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو اب بلکہ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں جو جاپنیز آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے فسٹولا کی ایکسپینشن کریں، اور ہمارے کیونکہ لوڈ زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمس ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے 8 سینٹرز ہیں، ایگزیکٹلی، تو وہ پھر بھی بڑے بڑے شہروں میں ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ، یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ٹرانسپورٹ کے دے رہے ہیں، سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہ جو ہوتی ہے نا کہ ایک سارے گھر ہی انوالو ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی لے کے جانا ہے، لے کے کسی جانا نے ہے، اس کے ساتھ، اور دور جانے کے لیے بھی اجازت ملے، اور بالکل ضروری کیا ہے یہ کروانا، مطلب میزری تو وہیں سٹارٹ ہوئی نا. عورت کی تو بیماری کچھ اتنی امپورٹنس رکھتی ویسے نہیں رکھتی تھی، اوپر سے یہ کہ سارا خاندان جو ہے نا موبلائز ہو رہا ہے اس کے لیے. سو تو اس کا ہم ایک اور سولوشن بھی ہم نے نکالا ہوا ہے کہ جیسے کراچی میں ڈاکٹر شیرشاہ ہیں، ایکچولی ہی از دا بیک بون بیہائنڈ اٹ. پھر پروفیسر غزالہ تھی ہمارے ایم سی ایس سینٹر میں. سو دیز فیو پیپل دے ور، اینڈ جیسے ڈاکٹر پشپا ہیں، شی از آلسو ویری انتھوزیاسٹک. سو دیز پیپل آر ناؤ سو مچ کنونس. خاص طور پہ ڈاکٹر شیرشاہ جو ہے نا، وہ تو اب وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں انٹرنیشنل فسٹولا فاؤنڈیشن کے، اور یہ اب کیمپس کرتے ہیں وہاں پہ جا کے آن سائٹ. ہم نے بھی پچھلے سال جب ہم گئے ہیں تو ہم نے اسکردو میں آن سائٹ جا کے سینٹرز میں جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس ہیں پیشنٹس کو بلا لیا اور ان کو وہاں ٹریٹ کیا، وہاں سرجریز کی. کیونکہ تو اب ہم اس سال بھی ہم نے اسی طریقے سے پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ ایوری بڈی کانٹ کم ہیئر، تو سو لیٹس گو دیئر، اور ان کو جو ہے نا ایٹ ہوم سائٹ سروسز پرووائڈ کریں ان کے اپنے اون سٹی اینڈ ٹاؤن میں. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ ناؤ دے کین ان کے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا لاجسٹکس کے جو ایشوز ہیں وہ سیٹل ڈاؤن، نو میٹر ہم ان کو ٹرانسپورٹیشن کے چارج ہیں، بٹ اسٹل ایگزیکٹلی بالکل. تو ڈیفیکلٹ رہتا ہے. کتنی دیر کا آپریشن ہوتا ہے اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے؟ تو اس میں جو سرجری ہے اگر بہت ایزی فسٹولا ہے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لے جاتے ہیں، لیکن اگر ڈیفیکلٹ ہے تو بعض وقت ایسے بھی ہوئے ہیں جو صبح سے شروع ہوتے ہیں اور شام 4 بج جاتے ہیں. اور اس میں ساتھ میں ہماری یورولوجی کولیگس ہیں جن کو ہم پھر اس صورت میں انوالو کرتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب ان کی جو مثانے کی جو نالیاں ہیں وہ جب انوالوڈ ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر مشرف ہمارے ساتھ بہت اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں. سو ان کی وہ ہول ٹیم، تو انہوں نے ایک ڈے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ان کو ہمیں ضرورت ہوگی تو دے کام. تو نارملی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ابڈومینل اپروچ سے نہ کیا جائے، جو نارمل نیچرل جو برتھ کا پیسیج ہے اسی کے تھرو آپریٹ کیا جائے تاکہ پیشنٹ کی جو موربیڈیٹی ہے مزید وہ منیمم ہو. اور سکسیس ریٹ اللہ کا شکر ہے کہ اسی کے تھرو ہمارا کافی اچھا سکسیس ریٹ ہے، مطلب 100%. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اب یہ پیشنٹس جو ہیں یہ خود پھر موبلائزر بن جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ وہاں سرجری ہو رہی ہے اور بڑی کامیاب ہوئی ہے، تو پھر دے ول برنگ انادر فور. سو یہ جو ہے بریک کا وقت ہوا ہے، تو ناظرین اسٹے ود اس. بہت ایک اہم مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، اور بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں اویئرنیس میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور بہت سی خواتین تک ہمیں بھی پہنچنا چاہیے. تو اسٹے ود
جی ناظرین ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ تسنیم, جو کہ فسٹولاز کے بارے میں ہمیں ابھی بہت ساری انفارمیشن دے رہی ہیں کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. خواتین کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے, اور ان کی لائف کس طریقے سے بہت زیادہ ہی ڈسٹریس میں آ جاتی ہے. تو ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ مزید آپریشن کس طرح ہوتا ہے, آپریشن کے پروسیجرز کیا ہیں اور کیا ٹریٹمنٹ ہمیں پتہ چلے کہ ڈیٹیل میں ملتا ہے اس چیز میں. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ آپریشن ہوتا ہے اور آپ اور ڈاکٹرز کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. اٹ کین بی اے ویری لانگ آپریشن ایز ویل, کہ ڈیوریشن ان ٹائم کہ لانگ ہو سکتا ہے, اور کیونکہ پتہ نہیں کتنا ڈیمیج ہو چکا ہو اور کتنے پرانے پیشنٹس ہوں. تو ایک تو سب سے پہلے ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کسی بھی ایج کی ہو تو اس کا آپریشن ہو سکتا ہے. بالکل. اگر کیونکہ آج کل لکیلی اینستھیزیا بہت ریفائن ہو گیا ہے, سو ریجنل اینستھیزیا میں بھی ہو جاتا ہے. ایون اگر پیشنٹ کو جنرل اینستھیزیا کے لیے, ریجنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیک میں انجیکشن لگا کے تو نیچے والے ایریا کو سن کر کے, اگر وہ جنرل اینستھیزیا کے لیے فٹ نہیں ہوتی. اور میجورٹی آج کل ویسے بھی سرجریز جو ہیں وہ ریجنل اینستھیزیا میں کی جاتی ہیں, جو کہ ہو جاتا ہے آرام سے. میجورٹی جو ہیں لکیلی میجورٹی جو ہیں نارمل جو برتھ کینال ہے اسی کے تھرو اپروچیبل ہوتے ہیں, ایکسیس ہو جاتے ہیں, وہیں سے ہم آپریٹ کر لیتے ہیں. اس کا ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ پیشنٹ کا جو ڈیوریشن آف سرجری ہے وہ تھوڑی سی ریلیٹیولی کم ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ ایبڈومن نہیں کٹ کرنا پڑتا. سو ویجائنلی اس کو ہم کہتے ہیں ویجائنل روٹ. اس کے علاوہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم فسٹولا ایکسیسیبل نہیں ہوتا, بہت ہائی اپ ہوتا ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, پریویس سرجریز ہو چکی ہوتی ہیں جو کہ فیلئر میں اینڈ اپ ہوئی ہوتی ہیں. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ایکچولی مثانے کا نہیں بلکہ مثانے کی نالیوں کا فسٹولا ہے, سو وہاں پہ پھر نیچے سے ایکسیس نہیں ہوتا وہ, تو اس کے لیے پھر پورا ایبڈومن کٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے تھرو کر کے اس کا تعین پہلے کرتے ہیں. ایگزیکٹلی پیشنٹ آتا ہے, اس کی پوری ڈیٹیل ہسٹری ہوتی ہے, اس کا پورا ڈیٹیل آپریشن تھیٹر میں ایگزامینیشن کرتے ہیں, اسپیشل طریقے سے اس کو اسیس کرتے ہیں کہ مثانے کا ہے یا نالیوں کا ہے. اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں, کچھ ایکسرسائز ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں, اور اس کے تھرو پھر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اچھا like this is to be done by the gynecologist or is it done to be both the teams, so urology and gynae مل کے کریں گے. سو کس حد تک کی ایکسٹینسونیس ہمیں ریکوائرڈ ہوگی, پھر اس کے لحاظ سے بھی بلڈ ارینجمنٹ کہ اگر تو سمپل شارٹ اسمال سا فسٹولا 1 سینٹی میٹر کا 2 سینٹی میٹر کا ایزیلی ایکسیسیبل ہے فرام بلو, تو اس کے لیے تو ہمیں کوئی لمبا سرجری بھی نہیں ریکوائرڈ ہوتی, اور پرووائڈیڈ کہ وہ فرسٹ ٹائم ہو. سیکنڈ ٹائم ہو زندگی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیشو ہیلنگ بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ کمپلیکیٹڈ فسٹولا ہوتے ہیں دین دے لائف از کوائٹ ٹف, اور اس کے لیے پھر ہم جو ہیں اگر تو صرف برتھ کینال سے ہی ایکسیس کرنا ہو تو اگین ٹیکس اے لانگ ٹائم, آلموسٹ اباؤٹ 3-4 آورس لگ جاتے ہیں, بٹ گڈ سرجری پاسبل ہوتی ہے. لیکن اگر ہمیں یورولوجی والی ٹیم کو بھی ساتھ انوالو کرنا پڑتے, پھر ہمیں اس او ٹی کو صبح سے لے کے 4 بجے تک بک کرنا پڑتا ہے, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ یہ از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. سم ٹائم اتنا ایسا بھی ہوا کہ اس میں وہ جو نالیاں ہیں وہ اس حد تک شارٹ ہو چکی ہیں کہ ان کا کوئی اور طریقہ کار پاسبل نہیں ہے, ان کو واپس مثانے میں فٹ کرنا پاسبل نہیں ہے, سو ان کو بڑی آنت کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. سو وہ سرجریز جو ہیں وہ تو رات 8 بجے تک بھی چلتی ہیں بعض اوقات. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ کس حد تک کا جو ہے فسٹولا کی سیویرٹی ہے اس کے لحاظ سے. بٹ ایکچوئل چیز یہ ہے کہ اس سرجری میں اب ہمارا بہت بزی ہاسپٹل ہے, پمز از اے ویری بزی ٹرشیری کے ہاسپٹل, ریفرلز آتے ہیں ہر طرح کے. ایسے میں ان پیشنٹس کو ہم پرائرٹائز کرتے ہیں ہر پاسبل طریقے سے. ایک او ٹی ود گڈ لائٹس, گڈ آپریشن ٹیبل ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. سو فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ ان کی سرجری کی جاتی ہے. 7 days یہ ہمارے اس میں 3 days ہوتے ہیں, تو اس میں ہم ان کی سرجریز جو ہیں وہ 3 days میں ہم ایک دن میں جو ہیں اگر ہم ریکٹو ویجائنل بھی کریں تو تقریباً 2 سے 3 سرجریز ہم رکھتے ہیں ایک دن میں. سو about 9 patients آلموسٹ اباؤٹ. تو کتنے بیڈز ہیں آپ کے؟
ہم نے 6 بیڈز ڈیڈیکیٹ کیے ہیں فسٹولا کے لیے. اور اب جب ہمارے پہ پریشر زیادہ آتا ہے, ویٹنگ لسٹ زیادہ ہونے لگتی ہے, تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہیلڈ ہیں, ریپیئرڈ ہیں, ہیلڈ ہیں, بٹ ابھی فٹ نہیں ہیں ٹو گو ہوم, ان کو پھر اپنے جنرل وارڈ میں 1-2 بیڈس پہ اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں اور ان کی جگہ نیو پیشنٹس کو پھر انٹرٹین کر لیتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ اباؤٹ ان کی جو کیئر ہوتی ہے, پوسٹ آپ کیئر ہے, وہ 1 مہینے کی چلتی ہے. 1 مہینے کی. اگر آپ ایک ہفتے میں 9 پیشنٹس چلیں, ایوریج پہ آپ 7 پیشنٹس کر رہے ہیں, تو وہ تو آ رہے ہیں اور آپ کے پاس بیڈ 6 ہیں, تو پھر وہ بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے نا. یہ بہت مشکل اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ریکٹو ویجائنل جو بڑی آنت کے فسٹولا ہوتے ہیں, لو لیول کے ہوتے ہیں, وہ یوزلی پیشنٹ 3 دن میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. سو ان کو تو ایویکویٹ کرتے جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ والا جو ہیں, یہ جو یا تو جو مثانے والے فسٹولا ہیں جس کو وزائکو ویجائنل فسٹولا کہتے ہیں, اصل پرابلم وہ ہوتے ہیں ان کو 1 منتھ سے پہلے نہیں بھجوا سکتے. اور نمبر 2 پرابلم ہمارے لیے وہ بنتے ہیں کہ جو ریکٹو ویجائنل تھے لیکن ہائی اپ تھے, جن کے لیے ان کو کلاسٹمی اندر راستہ بھی بنانا پڑا ان کے لیے, وہ پھر لمبا ٹائم لیتے ہیں. تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اوپر ہمارا جنرل وارڈ ہے, اس میں پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ لوڈ ادھر سے بیک اپ زیادہ ہو رہا ہے, تو ہم پھر ان کو ادھر ٹرانسفر کر کے, کیونکہ اگر ہم بہتے ہوئے پیشنٹس کو وہاں ٹرانسفر کریں جو یورین اسمیل آ رہی ہے, حالانکہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ پیمپرز بھی ان کو دیے جائیں جب تک ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. پیمپرز آپریشن سے پہلے, آپریشن کے بعد تو آبویسلی لیکنگ پینٹ ہو جاتی ہے, بٹ بیفور دیٹ پیمپرز بھی ان کو ہم دیتے ہیں. تو یہ نارملی اگر بہت فار فلنگ ایریا سے آ رہی ہوں تو ان کے لاجسٹکس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو یہ پھر کوئی تقریباً 4-5 دن پہلے آ جاتی ہیں. سو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس او ٹی میں سرجریز لمبی ہو گئی, پھر یہ ہے کہ جو باقی ہم نے 2 رکھے ہوئے تو ان کو پھر نیکسٹ لسٹ پہ لے کے جانا پڑتا ہے. یہ بھی ایک ایشوز آتے ہیں, کیونکہ ایمرجنسیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں ہمارے, وہ بھی ایشوز آتے ہیں, ان کو بھی اکوموڈیٹ کر. ایگزیکٹلی. ڈائنگ بیبی ہے, اب اس ڈائنگ بیبی کو تو آپ نے نکالنا ہے, ڈائنگ مدر ہے اس کو بھی نکالنا ہے. سو یہ بھی ایشوز ہیں, تو یہ ہینڈل کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم نے اس کے لیے کوشش اب کر رہے ہیں کہ اس کی ایکسپینشن ہو. اس کی ایکسپینشن سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ جو ہمارے 1 ویک کے بعد پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے پریکٹیکلی, لیکن وہ اس قابل ابھی نہیں ہوتا کہ اس کا کیتھیٹر نکال کے اس کو واپس گلگت بھجوایا جائے. سو وہاں پہ پھر کیونکہ جن کو بھی کبھی ایسا اٹیمپٹ کیا تو وہ دوبارہ سے کہیں نہ کہیں لیکیج کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہی نا کہ آپریشن تو اچھا ہو جاتا ہے, لیکن جو پوسٹ آپریشن کیئر اگر اچھی نہ ملے تو وہ کبھی بھی آپ کیور صحیح طرح سے نہیں ہو سکتے. یہ مسئلہ بھی ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ کوشچن آ رہا ہے کہ جیسے کہیں بھی چوٹ لگتی ہے, ایٹ لیسٹ اوپر سرفیس پہ تو باڈی کے لگتی ہے, تو وہ خود بند ہو جاتا ہے, ہول ہوتا ہے, چھید ہو جاتا ہے, کچھ کٹ گیا, جل گیا, ایونچولی اٹ ریپیئرز اٹسیلف. یہ فسٹولاز کیوں نہیں سیلف ریپیئرنگ ہوتے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ویسے کوشچن ہے, بیکاز یہ جو بیسیکلی اس کو آرگن, ایک تو یہ کہ جس وجہ سے یہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے بلڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے. یہ جو مثانہ ہیں, جب یہ پریشر میں آتا ہے, جو ہیڈ ہے بیبی کا, وہ ہڈی کے درمیان اور ہیڈ کے درمیان جب آ جائے گا تو کیا ہے کہ اس کی جو بلڈ کی سپلائی ہے خون کی وہ ختم ہو جائے گی. بلڈ ویسل, سو اس کی وجہ سے وہ اسکیمک انجری ہوتی ہے, خون کی سپلائی کی کمی کی وجہ سے انجری ہوتی ہے. سو ویسل تو وہ اس کی بلڈ سپلائی, تو نیچر نے یہ جو اسکن وغیرہ ہیں ان کو بڑی ہیلنگ پار دی ہوئی ہے, بیکاز یہ ایکسپوزڈ ہیں ٹو دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. یہ جو ایریاز تھے یہ تو بڑے سیکیورڈ انوائرمنٹ میں تھے. سو ان کی جو بلڈ سپلائی ہے جب یہ کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جب یہ فسٹولا بنے گا تو آبویسلی پھر ان کی ہیلنگ بھی اسی لحاظ سے اتنی فائبرس ٹیشو ہوتی ہے جسٹ لائک وائٹ لائک پیپر. سو اس کو ہیل اپ کرنا, اس میں ٹیک اپ کرنا جو ہے نا, اٹس اے ٹف جاب, بٹ نیچر ڈز ہیلپ. اور اللہ کا شکر ہے اگر اچھے طریقے سے آپ ان کی سرجریز کریں, پرنسپلز آف سرجریز فالو کر کے, فسٹولا کو اچھے طریقے سے ایکسپوز کر کے, اور پراپر طریقے سے ان کی سوچرنگ ٹیکنیک یوز کریں, ایسیپٹک میجرز کریں تو ٹھیک ہوتا ہے. پروسیجر اس کو کہتے ہیں فسٹولا ریپیئر. سمپل عام لینگویج میں فسٹولا ریپیئر ہے. اب اس میں بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو مثانہ ہیں اور جو برتھ کینال ہیں وہ آپس میں چپکے ہوئے ہیں, تو پہلے ہم نے ان کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے.
سارا آل اراؤنڈ سیپریٹ کر کے مثانے کو، پھر اس کو اسٹچز لگائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کو اس کی سرفیس کو را کر دیا جاتا ہے. جب را ہوتی ہے پھر وہ ٹیک اپ کرتی ہے اسٹچز. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہول ہے اور اس کو جو ہے نا آپ 2-4 اسٹچز لگا دو تو تو وہ نہیں کرے گا، ٹیک اپ کرے گا، کیونکہ وہ اب ایک پرماننٹ ٹریک بن چکا ہوا ہے. سو اس ٹریک میں یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو باہر کی جو برتھ کینال کی اسکن ہے اس کو پرے کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے بلیڈر کو بالکل سیپریٹ کرتے ہیں، آئسولیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ اسٹچز لگاتے ہیں بلیڈر کو. اسی کی بلیڈر کی ٹیشو ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں سم ٹائم اگر ہمیں لگتا ہے کہ بلیڈر کی ٹیشو اتنی ویک ہے، مثانے کی ٹیشو اتنی ویک ہے کہ وہ ٹیک اپ نہیں کر پا رہی، تو اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو گرافٹنگ سراؤنڈنگ ٹیشو میں سے ایک ٹیشو لے کے اس کو گرافٹ کرتے ہیں. نیچر نے ایک مومنٹم رکھا ہوا ہے، اس کو مینٹل فلیپ لگا دیتے ہیں بعض اوقات اس پہ، اور وہ ایک ٹیمپونیٹ کے طور پہ اس پہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. سو سم ٹائم وہ بریک اس پہ پھر 2-3 ایکسٹرا اسٹچز لینے پڑتے ہیں اس کے. تو یہ جو ہے یہ تو نیچرل مثانے کی اپنی ٹیشو ہے جس کو کہ آپ نے وجائنا سے الگ کیا، یعنی برتھ کینال سے الگ کیا، اب اس کو را ہو گئی، اب اس کے اوپر جب اسٹچز لگائے تو اب وہ ٹیک اپ کر جاتے ہیں سب. سو لیکن اگر وہ اتنا ویک ہو کہ ہمیں لگے کہ یہ بالکل ٹیک اپ نہیں کرے گا، دا ہول از ٹو بگ، یا اس کو ڈبل لیئر میں کلوز کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر سیکنڈ لیئر کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ گرافٹ جو ہے نا وہ لے کے وہ گرافٹ پیشنٹ کی اپنی ٹیشوز کا گرافٹ لگاتے ہیں، اور کوئی دنیا کا گرافٹ اویلیبل نہیں ہے. تو بس اس ہیلنگ پروسیس میں ایک مہینہ لگتا ہے تاکہ وہ ایکسیپٹ، پروبیبلی اگر اپنی باڈی کا ہو تو جلدی ایکسیپٹ ہوتا ہوگا، آف کورس وہ تو ہے. ہاں اٹ ٹیکس ٹائم. اس میں پھر اس دوران میں پیشنٹ کو کیتھیٹر ڈال کے رکھتے ہیں، بلیڈر کو کمپلیٹ ریسٹ دے دیتے ہیں، اور اس سے پھر یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ جب بلیڈر کمپلیٹلی ڈرینیج ہوتی رہتی ہے، اس کی ٹیشو کو ریسٹ ملتی ہے اور وہ ڈسٹینڈ نہیں ہوتا، تو اسٹچز جو ہیں گریجولی وہ پھر ٹیک اپ کر لیتے ہیں. تو وہ جو کٹ سرفیسز تھیں ناؤ دے ریمین اپروکسیمیٹڈ اینڈ دین دے کلوز. اور اس میں آپ کی 100% آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکسیس ریٹ ہے 100%. یہ ہم کانفیڈنٹلی کوٹ کرتے ہیں، اور لیکن کسی اس کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ہر دفعہ کہ ہر دفعہ آنیسٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ از 100% سکسیس ریٹ، لیکن کبھی بھی 100% آپ نہیں کہہ پاتے کہ یہ پیشنٹ ہیل ہو جائے گی، کہ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ہیلنگ پار کیسی ہے، اس اسٹچز نے کیسا ٹیک اپ کیا، کوئی سیکنڈری انفیکشن. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹس یورین کی انفیکشن ان کو ہو گئی ہوتی ہے، حالانکہ یورین کانسٹنٹلی بہ رہا ہے لیکن اسٹل ان میں انفیکشن بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور کیونکہ اس پیسج کے تھرو آرگنزم اوپر جاتے ہیں. کھانے کی مطلب سانس اور کھانے کی نالیاں تو ایک ہی جیسے ہوں گی پروبیبلی، لیکن اب ٹریکیا کی جگہ ونڈ پائپ پہ جائے تو ہمیں چوک ہی ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے اور ایک یہ بھی ریزن ہے کہ جب یہ پرولونگ لیبر سے گزرتے ہیں تو لیبر کے دوران جو انفیکشن اوپر جاتی ہے تو وہ مثانے کو کنٹامینیٹ کر دیتی ہے. سو اب وہ پہلے ان کی انفیکشن ٹھیک کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے سم ٹائم پھر ویری ہیوی اینٹی بایوٹکس، جو کہ سمپل اینٹی بایوٹک کو تو رسپونڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے. بلکہ ہم نے اپنا ایک ڈاٹا انالائز کیا تو بہت ہی ایکسپینسو والے اینٹی بایوٹکس کو یہ جو ہے نا سینسٹیوٹی ان کی آ رہی تھی، جو کہ اب لیٹسٹ والے اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں جیسے ٹائنم وغیرہ اس طرح کی میڈیسنس کو. بٹ دین وی کانٹ ٹیک اے چانس آف انفیکشن، کیونکہ اگر آلریڈی ایگزسٹنگ انفیکشن ہوگی اسٹچز ول ناٹ ٹیک اپ. سو اس کے لیے پھر انفیکشن کو پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے انجیکٹیبل اینٹی بایوٹک دے کے اکارڈنگ ٹو دا کلچر رپورٹ، اینڈ دین ونس دے آر دا انفیکشن فری تو پھر ہم ان کو جو ہے نا ریپیئر پروسیس سے گزارتے ہیں. تو پھر ایک نارمل لائف گزارتی ہیں. یس. پھر اللہ کا شکر ہے ایون ان کے بچے بھی ہوئے. کچھ کے ہسبینڈ پاکستانی ہسبینڈ کو ہم برا تو بہت کہتے رہتے ہیں، بٹ اسٹل دے آر بیٹر ون آف دا بیسٹ ہسبینڈس، کیونکہ وہ ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ ان کی بچے بھی بعد میں ہوئے انہی ہسبینڈس کے ساتھ. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ڈیورس کر دیا، اور بلکہ ڈیورس کی ریٹ بہت زیادہ ہے اس گروپ میں. ہاں اس وجہ سے they could not carry on. میرا کوشچن آ رہا ہے نا پھر سے وہیں گھوم کے LHV کے اوپر آ رہا ہے کہ وہی ہے جس نے وہاں پہ ان کی مطلب ڈیلیور کیا بیبی کو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ ایشو آیا، اس نے اس کی نشاندہی نہیں کی، اس کے سامنے ہی اسی گاؤں میں اس کا بچے کے بعد اس کو ایشو ہو کے ڈیورس بھی ہو گئی، اور LHV چپ کر کے بیٹھی ہوئی، اینڈ شی از ناٹ ٹیلنگ کہ دس از اے کیوریبل تھنگ. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اٹس ناٹ آلویز LHV بلکہ کم ہے نمبر. اور سم ہاؤ ہمارے پیشنٹس اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ان دا سینس کہ مطلب دائی کو معاف کر دیتے ہیں
لیکن ڈاکٹر LHV midwifery گروپ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. سو LHVs کے ہاتھوں یہ کم ہوتے ہیں. LHVs they do bring it to the knowledge of somewhere کہیں بھجواتی ہیں. لیکن انفارچونیٹ تھنگ یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز کو اب کرنا نہیں آتا. سو جب ان کو کرنا نہیں آتا تو وہ ریفر ہی نہیں کرتے کہ پیشنٹ کو. اب ہمارا یہ بھی ایم ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ ڈاکٹرز کو ادھر پتہ چلا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی بھی نہیں, فسٹولا تو ہے ہی کوئی نہیں, DHQ میں بیٹھی. اور جب LHV گروپ کے ساتھ اویئرنیس ریزنگ کیا تو LHV نے 10 آئیڈینٹیفائی کر دیے. سو وچ مینس کہ دیر واز سم کمیونیکیشن گیپ بٹوین دا ڈاکٹر اینڈ دا LHV. سو پھر ہم ان ڈاکٹرز کو سمجھا کے آتے ہیں کہ یور لیزان ود دیز پیپل شوڈ بی اسٹرانگر. اور پھر آپ کو ریفر کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے, اس LHV کو نہیں پتا تھا اس سے پہلے. سو یو ہیو ٹو ٹیک دیم ان ٹو اکاؤنٹ. اور اب جو LHV کے ہاتھوں کریٹ کیے ہوئے فسٹولا ہیں, I do remember one case جس میں کہ اس بندے نے he called all the media over there ہمارے ہاسپٹل کے اندر کہ میں اس LHV کو جب تک سزا میرے سامنے نہیں ملے گی I am not going to forgo. کیونکہ اس نے وہی بات جو آپ نے کی کہ پہلے تو اس نے کریٹ کیا, اس نے انسٹرومنٹ کیوں لگایا جب اس کو انسٹرومنٹ اس کو لگانا نہیں آتا تھا, جب اس کی ٹریننگ نہیں تھی اس کے پاس. سو وائی ڈڈ شی ڈو اٹ؟ اگر اس نے کر دیا تھا تو پھر اس نے ٹائملی ایک پراپر جگہ پہ ریفر کیوں نہیں کیا ہمیں, ہم کیوں اتنا سفر کیے. سو بڑی پھر مشکل سے اس کو کام ڈاؤن کیا کہ واٹ ایور اٹ از ہو جائے گا ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے اس کا ٹھیک ہو بھی گیا. بٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک مزری تو ظاہر ہے. اور LHV کو اسی لیے ہماری اب یہ کوشش ہے کہ LHVs کو ٹرین کریں کہ ہاؤ ناٹ ٹو ہیو دس فسٹولا, ہاؤ ناٹ ٹو کریٹ دس فسٹولا. اس کے لیے پھر ہم ان کو جو ہے یہ پارٹوگرام ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے, اے ویری سمپل پیس آف پیپر جس میں ایک گراف بنا ہوا ہوتا ہے. اور گراف کی فارم میں اس میں لائنز لگی ہوئی ہیں کہ یہ اگر اس لائن پہ پیشنٹ کا لیبر پروگرس ہوتے ہوتے یہاں اس لائن پہ آئے, بی الرٹ, اسٹارٹ پریپیئرنگ فار ریفرل. اس لائن سے بیونڈ جائے تو اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ٹیک این ایکشن, یو ہیو ٹو ریفر دس پیشنٹ. سو جسٹ بائی فلنگ دیٹ گراف کمپوننٹ ہم ان کو جو ہے لیبر کی مینجمنٹ سکھاتے ہیں. اور اینڈ دے انڈرسٹینڈ, دے انٹیلیجنٹ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی DHO کی EDOs کی ان کی ذمہ داری لگا کے آتے ہیں. ایون ہم نے اپنے سینٹر سے اب ان کو ایک ماؤنٹ کیے ہوئے پارٹوگرام دیے ہیں کہ جس میں گراف بنا ہوا ہے, صرف ان کو کانسیپٹ گراف کا سمجھانا ہوتا ہے. میٹریکولیٹ ہوتی ہیں, میٹرک تک گراف تو پڑھتے ہیں, سو دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ جی یہ 2-3 پوائنٹس لگانے ہیں. اینڈ یو ول نو کہ آپ کا پیشنٹ اس طرف جا رہا ہے, شی از فائن, گراف کے رائٹ پہ آنا شروع ہو گیا, پرابلم ایکشن لائن پہ پہنچ گیا تو ریفر کر دو. تو وہ اتنا آسان ہو گیا ان کے لیے. اینڈ چینج تو ظاہر ہے ایک دن میں نہیں آتی, پریونشن از اے لانگ پروسیس, بٹ مور اینڈ مور ٹریننگ ڈاکٹرس کے لیول پہ جو ہم ٹریننگس کرتے ہیں اس میں ہم ان کو ہاؤ ٹو ڈو اے سیف ہسٹریکٹمی, کہ مطلب یوٹرس نکالنی ہے کیسے سیف طریقے سے نکالنی ہے. اگر آپ نے سیزیرین کرنا ہے تو ہاؤ ٹو بی سیف, خاص طور پہ جو پریویس اسکارز ہوتے ہیں, پریویس سرجریز ہوئی ہوتی ہے پیشنٹس کی, اس میں یوٹرس اور مثانہ, وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ کی کیا وزڈم تھی کہ مثانے کو اس ایریا میں بنا دیا جس میں یوٹرس اور وہ جو ہیں ساتھ ساتھ ہیں. اس کا یہ ہوا کہ اب اس میں جب بھی ہم سرجری کریں گے تو ہم ان آرگنس کو انکاؤنٹر کر رہے ہوں گے, آگے مثانہ, پیچھے بڑی آنت, سائڈوں پہ اس کے یوریٹرز جو نالیاں ہیں. ایگزیکٹلی. سو ان ڈیلیکیٹ چیزوں کو کیسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے, یوزنگ واٹ ٹیکنیکس کہ جس سے آپ کے جو ہے نا یہ انجریز جو ہیں وہ نہ. اور پھر یہ کہ انجری کو ٹائملی آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, بیکاز اگر اسی وقت آئیڈینٹیفائی انجری ہو جائے تو دین یو کین ڈو اے ریپیئر ایٹ دیٹ ٹائم. پھر وہ فسٹولا نہیں بنتا, کیونکہ جب فسٹولا بنے گا تو 2 لائننگز جو ہے نا وہ آپس میں ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر دیں گے. تو جب 2 لائن سرفیسز کمیونیکیشن ڈیولپ کریں گی پھر ان کا پروسیس بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ ہو جائے گا. پھر ان کو الگ کرنا پڑے گا پہلے, پھر ان کو ریپیئر کرنا پڑے گا. تو بیبی کو کتنا خطرہ ہوتا ہے جب ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بیبی کا ہیڈ اتنا بینگ کر رہا ہے غلط جگہوں پہ اور اتنا اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, تو اس کا ہیڈ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے؟ دیکھیں بیبی تو اکثر اس میں جب یہ اس کو کہتے ہیں obstructed لیبر, یہ ہے نگلیکٹڈ لیبر. سو اس میں اکثر بیبی کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, میجورٹی بیبی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہیں. وہ پھر وہ اپنے مولڈ ہو کے نکل تو آتا ہے کسی صورت کر کے, یا پھر وہ ریفر کرتی ہیں, وہ جس اسٹیج پہ پھر وہ ریفر کرتی ہیں جب ہاسپٹل میں پیشنٹ جاتا ہے تو بائی دیٹ ٹائم ذمہ داری تو کمپلیکیشن کی ہاسپٹل کے نام لگتی ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ جو ریفرل تھا وہ لیٹ تھا. سو وہ جو ڈیلیز ہے نا, فرسٹ ڈیلے پیشنٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا,
فیملی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی, مدر ان لا اس کو پتا ہے کہ جی میرے تو ہمارا سارا خاندان اس دائی کے ہاتھوں ڈلیور ہو رہا ہے, وائی ناٹ یو. سو وہ جو ہے کہ ہاسپٹل نہیں جانا کیونکہ آپریشن ہو جائے گا ہاسپٹل میں. یہ بھی جو لوگوں کے مائنڈ میں آ گیا ہوا ہے ڈر خوف, اب ہاسپٹل نہ جانے کے ڈر سے وہ اپنی جو ہے نا بچی کو کمپلیکیٹ کروا لیتے ہیں. پھر یہ جو ینگ میرجز ہیں 18 ایئرس کی, 18 سے کم کی شادیاں, ابھی خود ابھی ینگ ہے. ابھی ہمارے پاس ایک بچی ہے جو کہ اسی بڑی آنت کے فسٹولا کے ساتھ ہے, شی از جسٹ 18, اور سمجھے مطلب اس کی 16 پہ شادی ہوئی, 17 پہ بچہ ہوا. ابھی تقریباً جو ہیں وہ اس کے ریکٹو ویجائنل اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی انشاءاللہ اب اگلی لسٹ پہ اس کو بھی ڈال لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں کہ ارلی میرجز نہ کریں. پھر یہ ہے کہ اگر لیبر لمبی ہو رہی ہے ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ پرابلم ہے, تو اس دائی کو سپرمیسی اپنی قائم کریں. اور میس کمیونیکیشن ہونی چاہیے میکسیمم, کہ آج کل دنیا جہان میں ہوم ڈیلیوریز بینڈ ہے, نہیں ہوتی ہوم ڈیلیوریز. وائی؟ بیکاز جب کمپلیکیشن ہونی ہے تو مریض نے اس تنگ گلی سے نکل کے کیسے پہنچنا ہے, کہاں جانا ہے, کوئی لیتا بھی نہیں ہے. پھر کس سے پہلے جائیں گی وہ لوگ ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ, پرائمری ہیلتھ سینٹر کے پاس فیسلٹی نہیں ہے اس کا کائنڈ آف کیس کو مینیج کرنے کی. پھر جب وہ ریفر کرے گا تو وہ جو ٹائم اس کا مزید پاس ہوگا تو لیبر تو آ رہی ہے, پینس تو آ رہی ہیں, کانٹریکشنز کے ساتھ بیبی تو پریس ہوئے چلے جا رہے ہیں. سو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. ڈسٹینسز یس دے ڈو میٹر, دے آر میٹرنگ, لیکن وہ ڈسٹینسز اگر آپ کو پتہ ہو کہ میں پرائمری ہیلتھ سینٹر میرا قریب ہے, میں اس کو راؤنڈ دا کلاک سروسز ایکٹیویٹ کیوں نہ کرواؤں. مطلب وہ فیسلٹی 2 بجے کے بعد کیسے بند ہے جب گورنمنٹ آف پاکستان نے راؤنڈ دا کلاک سروس کا ارینج کر کے دیا ہوا تھا. LHVs جو ہیں وہ گھروں میں اگر ڈلیوریز کرتی ہیں اپنے LHV ہومز میں, وائی کانٹ ڈلیور ان دا فیسلٹی. تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان کو انسینٹیوز دیں, انسینٹیوائز کریں. وہ جو 2000 اس نے گھر میں لینے ہیں آپ اس کو فیسلٹی میں دے دیں. اور جو 2000 کے تو لوگ مٹھائیاں بانٹ کے کھا جاتے, تو ان کو جو ہے فیسلٹی میں جب ڈلیوری ہوگی اس کا ایڈوانٹیج اس کو یہ ملے گا, اس کے پاس مانیٹرنگ ٹولز اویلیبل ہیں, اس کے پاس ٹیم وہاں پہ اویلیبل ہے, ڈاکٹر اویلیبل ہوگی وہاں پہ. پھر ان کو ریفر کریں, اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اسٹیٹ لیول ان کو ٹرشی کے ہاسپٹل ریفر کریں. اور وہ ریفرل جو ہیں اگر ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پارٹوگرام کے تھرو میں نے یہ ٹائم ہے میرا ریفرل کا, تو وہ ٹائملی ریفرل کر دیں گے رادر دین کہ وہ ڈیلے کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے کہ اب جو ہے ریٹ جو ہے ہمارا اس سے ہی کم ہوگا. بالکل, اگر یہ جو ڈیلیوری کے ایشوز آ رہے ہیں ایگزیکٹلی. تو ابھی ایک پھر بریک کا ہمارا ٹائم ہوا ہے, تو ناظرین اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ تسنیم صاحبہ, اور ہم بات کر رہے ہیں فسٹولا کے بارے میں. 2 چیزوں کی نشاندہی انہوں نے ہمیں کی ہے, ایک ریکٹو ویجائنل فسٹولا اور دوسرا وسکو ویجائنل فسٹولا. اور ہم نے ابھی تک بات کر لی ہے کہ کیا کیور ہے, کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ خاتون ٹھیک ہو جائیں, کازز کیا ہیں, اور کس طریقے سے لائف نارمل ہو سکتی ہے خاتون کی اگر یہ ریکگنائز ہو جائے کہ یہی بیماری ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ایک اور ٹرینڈ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ نارمل ڈیلیوریز کی جگہ زیادہ سیزیرینز کو ڈاکٹرز پریفر کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اب کہانی یہی پتہ چلتی ہے کہ پیشنٹ یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے کہا کہ ہو گئی سیزیرین. تو کیا یہ ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر ڈیفر کر رہا ہے یا یہ ہاسپٹل ٹو ہاسپٹل ڈیفر کر رہا ہے پالیسیز, یا کیا ہیں یہ؟ بیسیکلی ساری چیزیں اس میں ٹھیک ہیں. آئی وڈ سے اٹ ڈفرز فرام ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر, پیشنٹ ٹو پیشنٹ. تھریشولڈ کیسا ہے آپ کا؟ پیشنٹ اگر بہت ہی اینکشس ہے, ہر حال میں ہمارا بچہ جو ہے ہمیں ٹھیک حالت میں ملنا چاہیے, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے, تو پھر ڈاکٹر ایک انڈر پریشر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ذرا سا بھی کوئی الارم بجے تو اس کا فوراً ایکشن لو. اب لیبر از ناٹ این ایزی پروسیس. لیبر بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا الارم ہے یہ ہمارا بھی الارم ہے کہ ایک ٹائم آنا ہے کہ جس میں نارمل لیبر ایک فارگٹن آرٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نارمل لیبر ایک
پیشنس کا نام ہے, ایک صبر کا نام ہے کہ بڑی اس کو پیشنس کے ساتھ پیشنٹ کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اب اس میں جو ہے آج کل ماڈرن ٹولز آگے ان دا فارم آف CTG اس کو کہتے ہیں, کارڈیوٹوگرافک مانیٹرنگ, وہ کنٹینیوس بیبی کی ہارٹ بیٹ کو مانیٹر کر رہا ہے. اب انہوں نے وہ بنایا اس طریقے سے ہے کہ وہ پک اپ اس کا ریٹ جلدی ہو. جب اس کا پک اپ ریٹ جلدی ہوگا, یعنی اس کی سینسٹیوٹی بہت ہائی ہوگی, تو ذرا سا بھی پرابلم آئے گا بیبی کو کسی بھی اسٹیج پہ, جس کی بہت ساری ریزنز ہیں. بیبی سویا ہوا ہے بعض اوقات, بیبی اس کی کارڈ ہے جو پھنس رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے پریشر میں آتی ہے, لیکن باقی ادروائز وہ ٹھیک ہے, تو لیکن وہ اپنا الارم دے گا. اب اس الارم پہ ڈاکٹر کی مجبوری ہے کہ ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہے پیشنٹ کو کہ اس کے اندر یہ آ رہا ہے, بٹ وی آر واچنگ, اور اس کو ہمیں ہے کہ اگر ہم اس کو کیئرفل واچ کرتے رہیں, اور جبکہ خاص طور پہ لیبر آگے ایڈوانس کر رہی ہے تو چانسز ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا نارمل. اب پیشنٹ جو ہے وہ 1% چانس لینے کو تیار نہیں ہے, تو ڈاکٹر آل الون کی ناٹ ٹیک اے چانس. اب اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, آج کل بڑا کامن ایک چل پڑا ہے کارڈ اراؤنڈ دا نیک. الٹراسونالوجسٹ نے الٹراسونالوجی ایڈوانس کر گئی, ہر پیشنٹ جو روٹین میں جا کے الٹراسونالوجسٹ سے جا کے ایک انوملی اسکین جب کروانے جاتی ہے ایبنارملٹی کے لیے, اس وقت اس کو بتایا کہ جی تمہارے تو بیبی کے اراؤنڈ کارڈ اراؤنڈ دا نیک ہے, اور آپ جا کے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں. اب وہ کارڈ اراؤنڈ دا نیک کوئی ہنگامہ نہیں تھا, وہ جب آپ ڈلیوری کرتے تھے تو اس کا ایک سٹیپ ہے کہ آپ بیبی کے کارڈ کو چیک کریں, اگر اس کے اراؤنڈ دا نیک ہے تو اس کو لوپ آؤٹ کر دیں. لیکن جب آپ نے ایک الٹراسونالوجسٹ نے پیشنٹ کو بتا دیا کہ تمہارے گلے کے اب تو پھر اس کو مدر کو پریشانی لگی کہ یہ تو پھندا لگ جائے گا میرے بچے کو, اور اس میں سم ٹائم ریئر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ بیبی کا ہیڈ نیچے آتا ہے اور کارڈ بہت زیادہ 3-4 لوپس ہیں, تو بعض اوقات ٹائٹنس ہوتی ہے, اس کی ہو بھی سکتی ہے, چانسز ہوتے ہیں, بٹ دے آر ریئر. اور نمبر 2 اس کی وارننگ ملتی ہے تھرو CTG کہ اگر اس میں وہ اتنی ٹائٹ کارڈ ہے تو وہ جب کمپریشن میں آتی ہے تو وہ ڈپ کرنا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ اس کے دوران, تو اس پہ آپ اس وقت ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن جب پیشنٹ کو پتہ چل گیا کہ میرے تو بچے کے گرد کارڈ ہے اور اس کو خطرہ ہے, اور الٹراسونالوجسٹ نے بھی یہی کہہ کے بھیجا کہ جا کے گائنیکولوجسٹ کو رپورٹ کرو, تو گائنیکولوجسٹ کا کتنا بڑا دل ہوگا جو اکیلے جو ہے نا وہ ساری ذمہ داری لے کے بیٹھی. سو دس ایسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ, تو اس لیے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ہمت پکڑنی چاہیے. نمبر 1, ان کا ٹرسٹ ریلیشن شپ اپنے ڈاکٹر پہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جو بھی ہے ڈاکٹر یہ سوچ لیں کہ وہ ڈاکٹر, اور ہم بینگ ڈاکٹرز جو ہیں نا وی آر ویری کلوز ٹو اللہ, مطلب اس لحاظ سے کہ ہم جو ہے نا لائف اینڈ ڈیتھ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. سو اگر آپ ٹرسٹ کریں گے کہ یہ میرا ڈاکٹر ہے, تو وہ ڈاکٹر اس کو ایسے ہی لے گی جیسے میرے اپنی فیملی کا ممبر کر کے. سو وہ کبھی اس کو غلط مشورہ نہیں دے گی. جب وہ کہے کہ ہاں بیبی کا ہارٹ ایسا ہے, یا بیبی نے ڈرٹی واٹر پاس کرنا شروع کر دیا ہے, اسٹول پاس کرنا شروع ہو جاتا ہے, بچہ وارننگ دیتا ہے اپنی, یا لیبر اس پیٹرن پہ نہیں چل رہی جس پیٹرن پہ چلنی چاہیے تھی, سو وہاں پہ ان کو بے کرنا چاہیے ڈاکٹر کی بات کو, اس کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شاید جو ہے نا کوئی منی میکنگ بزنس ہے جس کی وجہ سے کر رہی ہے. یا ایگزیکٹلی. سو آج کل ڈیسیژنس میں بوتھ آر پارٹی ٹو ایچ ادر, لیکن اگر ہم یوں نوز ٹو نوز آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. مطلب اگر اچھا ہو گیا تو ڈاکٹر کا تھینک یو ویری مچ, وہ بھی بہت ہی مشکل سے کو کریں گے, لیکن کوئی خراب ہوا تو اس کو جو ہے نا لاسٹ لمٹ تک پہنچائیں گے, تو پھر یہ ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو گیا آپس میں, ہے نا. تو میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے. میڈیا شوڈ ناٹ ہائی لائٹ دوز تھنگس, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا اس نے ایتھکس کے تھرو ایک پیشنٹ کے ساتھ نو ہارم کی قسم کھائی ہوئی ہے. سو اگر اس نے اپنی ڈگری لیتے ہوئے نو ہارم کی قسم کھائی ہے, دس مینس بائی ایوری پاسبل مینس وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. 1.1% دنیا میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری دنیا جو ہے نیک پاک ہوگی, بٹ اسٹل آئی فیل کہ 99.9% لوگ ڈاکٹر جو ہیں دے آر نیور فار دیٹ پینٹس آف منی جس کے لیے ان کا مائنڈ ان کو کرپ کرتا رہے. ٹھیک ہے. سو اگر وہ سیزیرین کا مشورہ دیتے ہیں تو ایکسیپٹڈ, کیونکہ دے وڈ بی ریزن کہ وہ سیزیرین کا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ نارمل کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں کر رہے, اس بچے کے لیے اور آپ کے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں.
کیونکہ ایک نارمل آپ کرتے ہیں تو اگلا کورس آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے, آپ اگلے دن گھر جانے کے قابل ہو جاتے ہیں. آج کل تو ساری مطلب میں تو دیکھ رہی ہوں ہمارے گرد جتنی بچیاں ہیں مطلب سیزیرین کبھی کبھی کسی کے ہوا کرتا تھا اور ہوتا تھا تو سب کہتے تھے اچھا یہ سیزیرین ہے. ابھی تو سب مطلب آئی تھنک وہ دوسری بات ہوگی, اچھا نارمل ہے تمہارا, نارمل ہے کیسے ہو گیا نارمل ہے نا. دوسرا اس میں یہ بھی آئی تھنک جو فیکٹر دیکھ رہے ہیں نا کہ گھروں میں جو یو نو آج کل کی بچیاں ہیں, ایک تو نیوٹریشن وائز بھی آئی وڈ سے کہ ڈائٹ بھی وہ نہیں ہے جو کہ جو بونس براڈ ہوتی تھی, مطلب کچھ ہمارے سیکٹس ہیں, کچھ یو نو ایتھنک وہ ہیں ایریاز جہاں پہ کہ یو نو ویمن آر ویری انرجیٹک اینڈ انرجی ہوتی ہے ان کے اندر ٹو ٹیک دس پروسیس آف لیبر, اور بونز ان کی ڈیولپ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو گڈ ڈیولپ بونز جس کے تھرو بیبی پاس کر سکے, سو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر یہ کہ آپ یو نو ساری پریگنینسی کو بیڈ پہ نہیں گزار سکتے, یو نو اسپیشلی ٹوورڈز دی اینڈ آف دا یو شوڈ بی ویری ایکٹیو, تاکہ جو ہے بیبی گریجولی پروسیس کے تھرو جو ہے نا مولڈ ہوتے ہوتے وہ انٹر ہو, اینڈ دین یو ہیو ٹو ہیو اے بریو ہارٹ ٹو اسٹینڈ دا ہول پروسیس. سو اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے, سب کچھ آئے گا. یہ کہاں تک ٹرو ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آج کل کے جتنے یہ ریڈی ٹو فرائی اینڈ ریڈی ٹو ایٹ اور یہ پروسیسڈ فوڈ ہے, یہ سب کچھ ہے, دیٹ از کنٹریبیوٹنگ ٹو دی ہیلتھ آف دا ریپروڈکٹیو سسٹم, یہ ہے اٹ از. دیکھیں جو کیلشیم ڈیفیشینٹ چیزیں آپ لیں گے, کیلشیم ڈپلیٹرز لیں گے ان دا فارم آف پیپسیز اینڈ آل دیٹ تھنگ, جو کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے ان فوڈ فیٹس کا. یہ جب آپ فرائی کرتے ہیں تو وہ فرائنگ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کتنی کی ریپیٹڈ فرائنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو کیا اس کے اندر کیلریز ہوں, سوائے وہ جو کیلریز کے علاوہ اور کوئی چیز تو اس میں ہوتی نہیں ہے. سو جیسی ایگزیکٹلی پھر جو ہیں ہم تھوڑا ویٹ کانشیس بھی ہیں, اور تو یہ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر, بونز آر ناٹ ڈیولپڈ. ایگزیکٹلی ٹرو, بالکل. ابھی تو ہر گھر میں یہی ہے کہ میگی نوڈلز نے جان خراب کی ہے, اور دوسری یہ سب پروسیسڈ فوڈ ہے. بالکل یہ بھی وجہ ہوگی, یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو ہیں پھر ینگ ایج کی میرجز, یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ بون اپنی ڈیولپ نہیں ہوئی تو اس میں بیبی آ گیا. پھر ایک اور جو آ رہا ہے جو ملٹی پیرس ویمن ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں, اب ان کی ہر اس کے ساتھ بون جو ہے نا وہ فارورڈ ہوتی جاتی ہے, بیک بون جو ہے, تو جیسے لمبر لارڈوسس جس کو کہتے ہیں, تو وہ اور بیبی بگر ہوتا جاتا ہے. سو اب ڈسپروپورشن وہاں اسٹارٹ ہوتی جاتی ہے. سو آئی تھنک اگر آپ کو اللہ نے 3 یا 4 ہیلدی بچے دے دیے ہیں تو بس اللہ کا شکر کر کے تو ختم کریں. لیکن وہ بھی ہماری وہاں پہ بھی فیلیئرز ہیں کہ جو ہے فیملی پلاننگ ہمارے ہے نہیں ہے, تو وہ لڑکیوں کی لائن ہے تو لڑکا چاہیے, لڑکے یہ ایک اندر سینیریو ہے جو کہ یہ اندر سینیریو ہے. تو اس میں ہمیں آئی تھنک پیپل ہیو ٹو لرن. اور لڑکیاں تو بیچاریاں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنی ایفرٹ کر کے وہ جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں کہ میڈیکل کالج کی میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی لڑکوں کی نسبت, بٹ اسٹل وہ سوسائٹی میں اپنی وہ لیول نہیں لے کے آ پائیں کہ پیپل وڈ ایکسیپٹ اٹ کہ 3 بچوں کے ساتھ تو بیٹوں کے ساتھ تو شاید وہ خوش ہو جائیں گے, پر 3 بیٹیوں کے بعد جو ہے نا دے آر موسٹ میزریبل پیپل آف دا کمیونٹی. میاں کو نہیں ہوگا تو گھر والے تو دیں گے, تو ساس کو بڑے ارمان ہوں گے جو کہ اس بڑے بچے نے بڑے ہو کے کچھ نہیں کرنا, ایگزیکٹلی بس وہ ایک سوشل اسٹریٹا ہے نا جی, بیٹے ہونے چاہیے بس. اب وہ بڑا ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں مطلب کہ دیکھو ہم نہیں بیٹیاں, تو ہمیں اللہ نے اگر پہنچایا تو آپ بھی اپنی بیٹیوں کو کسی لیول پہ یو نو بڑی بڑی مثالیں دے کر کنسول کر رہے ہوتے ہیں, بٹ نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک. سو پھر شوقینی بھی تھوڑی ہمارے ہاں زیادہ ہے کہ مطلب وی وانٹ مور چلڈرن, تو اور جتنا پور ہے اتنی زیادہ ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک ویشس سائیکل ہے. سو اس سائیکل کو اس کو ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس آپ کیسے کہیں گے ریشیو کیا ہے, مطلب کتنے میں سے کتنی عورتوں کو فسیولا ضرور ہو جاتا ہے؟ جیسے نے کہا نا کہ اگر ہماری جتنی ڈلیوریز ہمارے کنٹری میں ہوتی ہیں تقریباً 1 لاکھ ہیں جو کہ سم ویئر سم ہاؤ ان کو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے. وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ نیچر کا اصول ہے کہ 15% کمپلیکیٹ کرتے ہیں, 10 to 15% ایک ان ایونٹفل قسم کی پریگنینسیز ایکسپیکٹڈ ٹو بی ان ایونٹفل کائنڈ آف لو رسک پریگنینسیز دے وڈ کمپلیکیٹ سم ویئر. نیچر کا اصول ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ روڈ کراس کریں گے تو چاہے سب کچھ اسموتھ ہے پھر بھی جو ہے نا ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. سملرلی جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے جو شو کرتا ہے کہ 10 to 15% لو رسک ویمن میں کمپلیکیٹ. سو اگر وہ لو رسک کمپلیکیٹ کریں
اس لحاظ سے اگر آپ ایسٹیمیٹ کریں ڈلیوریز جو پاکستان میں ہوتی ہیں کہ ہر 1 منٹ میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، سو اس کے لحاظ سے تقریباً 1 لاکھ کو کمپلیکیشن ایکسپیکٹڈ ہوں گی. ان 1 لاکھ میں سے پھر 10,000 ویمن ہیں تقریباً جو کہ فسچولا ڈیولپ کریں گی، بیکاز فسچولا از پارٹ آف دیٹ کمپلیکیشن. ڈفرینٹ ہیں ڈفرینٹ کمپلیکیشن کو ہیمریج کو کیا کیا، تو ان میں سے جو ہے نا یہ پرولونگ لیبر اور پرولونگ لیبر کا ریزلٹنگ فسچولا جو ہے نا دیٹ از ون آف دا کمپلیکیشن. تو اگر ہم اس اپنے ڈیٹا کو کمپیئر کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ پرابلم زیادہ آ رہی ہے؟ انڈر ڈیولپڈ ہوں گے، افریقن کنٹریز، وہی افریقن، ہاں ساؤتھ ایشین کنٹریز، یہ ان میں فسچولا جو ہے وہ ہے. باہر اگر آپ دیکھیں تو ایسے بھی ہیں یو کے وغیرہ جہاں پہ کہ فسچولا سینٹرز جو ہیں وہ ریپلیس ہو کے وہاں ہوٹلس کی کو سیل آؤٹ کر دی ہیں انہوں نے جگہیں، کیونکہ فسچولا سینٹرز ہی بند ہو گئے وہاں سے، کیونکہ دیر واز نو فسچولا دیئر. سو جو ہے تو وہاں پہ ان کی سکسیس ڈیولپڈ کنٹریز کی یہ سکسیس سٹوریز ہیں. باقی کنٹریز میں بھی اویئرنیس اب ہے، یہ مہم چل رہی ہے کہ فسچولا کے اگینسٹ یہ اب انہوں نے چونکہ جو یو این ایف پی اے نے اور آگے سبسیکوینٹلی اسلامک ڈیولپمنٹ فسچولا فاؤنڈیشن ایکچولی جو ہیں جو کہ بیہائنڈ دس ہے پاور، اور پاکستان میں پاکستان نیشنل فورم فار ویمن ہیلتھ جس کا شیر شاہ ہے انچارج، یہ لوگ جو ہیں اس کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں. سو یہ مہم تو یہ ہر جگہ پہ اب چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پہلے تو ان کا یہ تھا کہ ٹریٹ کرو، لیکن دین دے ریئلائز کہ کتنے ٹریٹ کریں گے. سو ناؤ ورک ایٹ دا پریونشن لیول. سو اس میں پھر ہم نے یہ جو جس سے میں نے بتایا کہ کس لیول پہ پریونشن، آئٹروجینک فسچولا، ڈاکٹر انڈیوس فسچولا، ان کو اچھا ٹرین کرو. سی پی ایس پی کو جو کالج آف فزیشین سرجنز ہیں ان کو اپروچ کیا جاتا ہے، اور جو سوسائٹی آف OB-GYN ہیں وہ اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھاتی ہیں کہ مطلب ڈاکٹرز کی ٹریننگ کو کیسے کیا جائے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کمپلیکیشنز منیمائز کریں. اور جو ہوم ڈلیوریز ہیں یہ ایجوکیشن سے آئے گا، اور اس میں آئی تھنک ایجوکیشن میڈیا کے تھرو ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ گو ٹو فیسلٹی، جو آپ کے نیئرسٹ پاسبل فیسلٹیز ہیں ان پہ جائیں اور ان کو راؤنڈ دا کلاک کروائیں. اگر ہم نے 2 سال پہلے کیا تھا تو ڈاکٹر یہ جو سارا تار ہیں وہ انہوں نے مجھے لنک بیک کیا کہ کیا کریں، تو میں نے کہا آپ ایک کام کر لیں کہ اپنی فیسلٹیز کو راؤنڈ دا کلاک کر لیں. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرے 4 قدم پہ ایک فیسلٹی ہے جہاں ڈلیوری سروس اویلیبل ہے، جہاں ٹرینڈ ہیں، لیکن مڈویفری کیڈر بنایا، مڈویفری کیڈر واز دیئر ٹو انٹرٹین دیز، اور ان کو جو دایاس تھی جو ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس تھی ہماری ان کو ریپلیس کرنے کے لیے. لیکن ان کو اگر آپ پراپر طریقے سے سروسز دلوائیں گے، ان سے لیں گے، ان کی ریفریشر ٹریننگس کرواتے جائیں گے، تو دین دے ول بی امپورٹنٹ پارٹ آف دا کمیونٹی. وہ کمیونٹی ان پہ فیتھ ڈیولپ کرے گی. ایک دم سے فیتھ چینج کرنا اتنا ایزی کام تو نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک دایا کے اوپر اس کی مدر ان لا اور اس کی ساری خالاؤں کا جو ہے فیتھ تھا، اب آل آف اے سڈن وہ کیسے، مطلب ایون شی از ایجوکیٹڈ اینڈ اویئر، بٹ وہ تو اکیلی کچھ نہیں ہے نا. تو آپ کو پہلے اپنے اسٹرکچر کو اس طرح سے کر کے، اور یہ کمیونٹی کا کام ہے کہ ایک عورت کو اتنی امپورٹنٹ ہونی چاہیے اس کمیونٹی کے لیے، وہ خاتون، کیونکہ وہ 5 بچوں کی ماں ہے جس نے لک آفٹر کرنا ہے پھر 5 چلڈرن کو. سو اس کے لیے آپ ان فیسلٹیز کو اگر راؤنڈ دا کلاک اویلیبل کروا لیتے ہیں تو 90% جاب از ڈن. اور وہاں انہوں نے پنجاب میں کافی حد تک کیا. پنجاب میں ہماری جو وزٹس گئی ہیں ہماری ہوئی ہیں، وی ہیو فاؤنڈ اے گڈ چینج ان دیٹ. اور KPK بھی آئی ایم شیور کر رہا ہے اس کے اوپر. تو اگر 24/7 یہ چل رہی ہیں تو آپ کی کتنی شفٹس ہیں ڈاکٹرز کی؟ تو وہاں 3 شفٹس ہوں گی نا ڈاکٹرز کی، 3 شفٹس ہوں گی ڈاکٹرز کی. اور وہ ڈاکٹرز ہیں، LHV ہیں، یہ ٹیم ہوتی ہے نا. شاید آپ کی لوکل، لیکن LHV جو ہے نا انہوں نے LHV ہومز میں کرتی ہیں، انفارچونیٹ پارٹ کے ہے نا، ان کو آپ اس کا ٹیم کا حصہ بنائیں کہ LHV 90% کرے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ جب ضرورت پڑے، کچھ جگہوں پہ ہم نے گلگت بلتستان میں ہم جب ٹریننگز کرتے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا ہم نے اس طریقے سے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ LHV کو جب ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی تو وہ پھر ڈاکٹر کو یا کال ان کرتی ہے، ادروائز شی کین مینیج دا تھنگس. سو دیٹ کائنڈ آف اے سسٹم یو ہیو ٹو ڈیولپ. LHVs کے ہاتھ زیادہ چلے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ ہمیشہ فیلڈ کے نرس ٹیکا لگائے یا میل نرس لگائے، بہت اچھا ٹیکا ہوتا ہے وہ، یا بلڈ ایکسٹریکٹ کرنا ہے آپ، بہت اچھا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب نے، سوری آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن ڈاکٹر صاحب جہاں سوئی لگائیں گے میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اس کی ریزن میں اپنی بچیوں کو بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو جب اس سے نہیں لگنا نا نرس سے، پھر آپ کی باری آنی ہے. سو آپ نے اس سے ایک سٹیپ آگے ہونا ہے کمپیٹنس میں،
سو آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ آپ جو کہو کہ اچھا جی all the time she will be available, so try to be better competent than her نا. لیکن you know بچوں کو ہم there is no doubt about it, ہر ایک کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور اس ایکسپرٹیز کو اپنے سسٹم کے اندر اس چین میں شامل کرنا چاہیے, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان LHV گروپ کو, اب بلکہ ہمارا اب یہ پوسٹ پارٹم IUCD ہے جو کہ امیڈیٹلی آفٹر ڈلیوری جو ہے نا آپ ایک کوائل رکھ دیتے ہیں تو فیملی پلاننگ 5 years اس کو فائدہ مل جاتا ہے. تو اب ہم نے ابھی ریسنٹلی گرین اسٹار کے ساتھ مل کے تو ایک LHVs کا پورا گروپ ٹرین کیا ہے جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہی تھیں, اور انہوں نے ان کو یہ بھی ساتھ میں ان کا کمپیٹنس اس میں اسکل ان کو دیا ہم نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سسٹم کا اگر حصہ ہیں تو ان کو فلی یوٹیلائز کریں اور ان کو بتائیں کہ کہاں انہوں نے کرنا ہے اور کہاں انہوں نے ریفر کرنا ہے. سو بائی دیٹ وے آئی تھنک will be able to save a lot of lives. اور بیبیز کا بھی یہ جو ہے نا ریٹ آف مورٹیلٹی آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی کم ہوگا. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ماں کے لیے کتنی اذیت ہے, 9 مہینے اس نے اٹھا کے ایک بچے کو کتنے ارمان اور خوابوں کے ساتھ اینڈ اس کے بعد اس کو بیبی بھی نہ ملے, تو پھر آپ سمجھیں کہ کیا ہے, اونلی اے مدر کین انڈرسٹینڈ آئی تھنک کہ وہ کیا ایک فیلنگ ہوتی ہوگی. ایبسولوٹلی یہ ہمیں آئی ایم شیور مطلب گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, انڈیویجولس بھی کر رہے ہیں کام. The things we have come far, a long way far, لیکن still I think a lot more needs to be done. اور اس میں with community کے ساتھ مل کے جو فنڈس مل رہے ہیں نا گورنمنٹ کو آپ کی ہیلتھ کے لیے, سینیٹیشن کے لیے, ان چیزوں کے لیے مل رہے ہیں نا, گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ وہ فنڈس ایک صحیح جگہ لگائیں. پرابلم یہی آ رہی ہے کہ سینٹرز بن گئے ہیں, لوگ بھی ہیں, پتہ بھی ہے, پروسیجرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ فنڈز کہیں اور جا رہے ہیں اور جہاں پہ لگنے چاہیے وہ وہاں پہ لگ نہیں رہے. یہ مجھے جو ہے نا اس دفعہ مجھے کچھ بہت اچھی چیزیں ملی ہیں جو کہ کیونکہ ہم تو پورے آل اوور گھومے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ اب کافی حد تک جو ہے نا امپروومنٹ آئی ہیں. اب جو ہے میں ایک چھوٹے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر تلا گنگ تھا پروبیبلی, وہاں پہ ایون واش روم میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے روسٹر لگایا ہوا تھا کہ کس نے اس کو واش روم کو صاف کیا اور نرس کون سی نے کاؤنٹر سائن کیے, اس حد تک تھا. اینڈ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو وہاں کا EDO ہے اس کے ہاتھ میں, جو ہیڈ ہے اس کا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا, اس کے ہاتھ میں وہ فنڈ ایک سرٹن اماؤنٹ دی جاتی ہے. وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو انوالو کر کے اور کمیونٹی کے کچھ ممبر کو انوالو کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے. سو انفراسٹرکچر وہ اپنا اس کے لحاظ سے, بیکاز آئی فاؤنڈ دا فیسلٹیز ویری ویری نائس اینڈ کلین اینڈ وہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں فنڈس, کچھ فنڈس اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں, سو وی کین اسپینڈ دیٹ فنڈ, اور ہمیں کون سی دوائیاں لینی ہیں, کون سا ایریا ہمارا ہے جس کو اپ گریڈ کرنا ہے. ہاں, ایون نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اور کمیونیکیبل کو انہوں نے اب الگ کر دیا. تو یہ جو ہے نا, جب آپ لوگوں کے کو کچھ جو وہاں رہ رہے ہیں نا اس کمیونٹیز میں, ان ہاسپٹلس میں, ایگزیکٹلی بیسٹ. تو سو آئی تھنک ود ٹائم اور ان پٹ ڈفرینٹ جگہوں کا مل کے, تو اور کمیونٹی کی ایجوکیشن کے ساتھ, ان کی ایک مینٹل جو ہے نا اویئرنیس کے ساتھ, تو اور مردوں اور عورتوں دونوں کے, خالی ہم عورتوں کے یوزلی ایسی چیزوں میں نا خالی عورتوں کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ خالی جبکہ اٹس اے ہول ٹیم, ہاں فیملی ہے پوری نا. ایگزیکٹلی, گھر کے مردوں کو نہیں سکھائیں گے تب تک وہ عورت تو خود کوئی ڈیسیژن لے نہیں سکتی, اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. بلکہ ہم تو اپنے ہاسپٹل میں ہسبینڈ کلاسز کرتے تھے, تو وہ ہسبینڈ کلاسز میں ہسبینڈ وڈ انجوائے اٹ ان فیکٹ. اور اب تو جو بھی سرکمسٹانسز ہوں, رمضان ہے, برسات ہے, the husbands are there. So مطلب ہاں چینج آئی ہے, اور یہ چینج آئی ہے بائی ایجوکیشن, بائی موبلائزیشن. بٹ ایجوکیشن کے تو ڈفرینٹ لیولز ہیں نا, سو اگر آپ کو نالج ہو گئی تو یو آر ایجوکیٹڈ. سو یہ ہے کہ آئی تھنک تھنگس آر چینجنگ, اینڈ وہ جو ہوپ ہے نا کہ ڈسمل ہے پکچر, بٹ اٹس ناٹ, there is a lot of change جو کہ ہو رہی ہے اور ہوگی آگے ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ میڈیا بہت ایکٹیو ہے, اینڈ آئی تھنک میڈیا کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جانی چاہیے.
بالکل انشاءاللہ جی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو اب ٹائم ختم ہوا ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی میرے خیال میں ایک اچھی انفارمیٹیو ہماری ڈسکشن ہوئی جس سے ہمارے ناظرین کو بہت کچھ پتہ چلے گا ڈیٹیل میں جن کو نہیں علم تھا اس چیز کے بارے میں. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھی پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ تسنیم صاحبہ اور انہوں نے ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جو وسکو ویجائنل فسچولا ہیں اور ریکٹو ویجائنل فسچولا ہیں کیا ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہو جاتے ہیں اور ان کی کیا کیا ریمیڈیز ہیں. اور اب زیادہ تر یہ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ ڈاکٹرز بھی کہ ہم پریونٹیو میجرز پہ جائیں, پریونشن پہ جائیں تاکہ ایسی کوئی پرابلم عورتوں کو فیس کرنی نہ پڑے. تو آپ ہم سب پہ بلکہ ہم سب کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس پروگرام کو دیکھتا ہے جس کی یہ ہماری اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہے, نالج میں اضافہ ہوا ہے, تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو آگے پہنچائیں. اور جتنے ہمارے ارد گرد اگر ایسی خواتین ہیں جو ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہیں جن کی زندگی اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم اور خواتین کو بلکہ ان کے گھر والوں کو, ان کے مرد حضرات کو, ہر کسی کو اویئر کریں اور ان کو اس بیماری سے نجات دلوائیں تاکہ وہ ایک سکون کی اچھی نارمل زندگی گزار سکیں. تو ملتے ہیں اگلے ہفتے. خدا حافظ. Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.